لیکن ذوالحج میں اتنی برکتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں نکل گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حج قبول کرے. اور I'm sure آپ لوگوں کے دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے بہت سے لوگ گئے ہوں گے اور آپ نے ان کو دعاؤں کا بھی کہا ہوگا. دیکھیں اتنا مزہ آتا ہے جب بھی ہمارے دوستوں میں سے کوئی جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنی لسٹ دیتے ہیں، دیکھو تم عرفات میں جب جاؤ گی تو میرے لیے یہ دعا کرنا، یہ دعا کرنا. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو حج پہ نہیں جا سکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلے سال ان کو ضرور بلا دے. کیونکہ حج جو ہے یہ فرض ہے ہم لوگوں پہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہوئے حج نہیں کرتے وہ ہم میں سے نہیں ہیں. اور حضرت عمر نے یہاں تک کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو بھیجوں اور یہ پتہ کروں کہ وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتے ہیں ان سے میں جزیہ ادا کروں، جزیہ لوں ان سے. تو جزیہ کیا ہوتا ہے، کس سے لیتے ہیں؟ جو نان مسلم ہوتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا نا. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ استطاعت رکھتے ہوئے آپ آرام سے کہتے ہیں اچھا نہیں اب نہیں اگلے سال کر لیں گے، چلو ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہوئی ہے کر لیں گے، اس کا حکم ہے کرنے کا. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور موقع دے اپنے گھر دکھانے کا. اور وہ لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح سے. جب میں حج پہ گئی تھی تو مجھے آلویز میں وہاں پہ بیٹھ کے یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ وہ لوگ جو نہیں آ سکتے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہیں، استطاعت رکھتے ہیں لیکن وہ بیمار ہیں، وہ نہیں آ سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع جب دیا ہوتا ہے تو اگر کسی کو حج کرا دو، آپ دیکھو کہ اس کا کتنا اجر ہوگا، اس کے دل سے کتنی دعا نکلے گی کہ وہ لوگ جو غریب ہیں، جو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اس سفر میں جائیں گے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر دیکھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان کے بعد ذوالحج سے کے پہلے جو 10 دن ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں وہ بازار میں نکل جایا کرتے تھے اور وہ زور زور سے بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے اور پھر انہیں دیکھ کے سارے بازار والے پڑھتے. آپ سوچیں ذرا کیا وہ حال ہوگا کہ پورے بازار والے تکبیرات پڑھیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. آپ میں سے جو لوگ حج پہ گئے ہیں پہلے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جب الحمدللہ جو تلبیہ پڑھی جاتی ہے نا کہ لبیک اللہم لبیک، کتنا خوبصورت لگتا ہے. پوری اگر بس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو سارے پڑھے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ بھی تلبیہ جب وہ کہتے ہیں تو اس کے دائیں سے بائیں زمین کے آخری کنارے تک تمام پتھر، درخت اور کنکر بھی لبیک پکارتے ہیں. اور وہ جو اتنے پوری کائنات کے وہ سارے کنکر اور پتھر اور مٹی جو وہ پکارتے ہیں، درخت پکارتے ہیں، اس کا ثواب وہ تلبیہ کہنے والے کو ملتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دے کہ ہم اللہ کے گھر ان دنوں میں جا سکیں. اور پھر دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان دنوں میں کرنے والے کون سے کام ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب ہم اس مہینے کا ذوالحج کا چاند دیکھتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور چاند دیکھ کے تو ہر مہینے کے چاند دیکھ کے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ امن و سلامتی کا یہ مہینہ ہمارے لیے کرنا. سیکنڈ چیز کرنے والی کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ نے قربانی دینی ہے تو پھر آپ جیسے چاند آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے اور آپ بال نہیں کاٹ سکتے ہیں. اور جیسے قربانی دے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی ریگولر روٹین میں آ جاتے ہیں. اور تیسرا کام یہ ہے اس میں کہ ان 10 دنوں میں تکبیرات کثرت سے پڑھنی چاہیے. جو آدمی ہیں وہ تو میں کہتی ہوں کہ وہ کاش وہ سنت دوبارہ سے جاگ جائے کہ بازاروں میں بھی وہی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، گھروں میں وہ آوازیں آ جائیں تو کتنا اچھا لگتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں میں، 10ویں دن تو عید ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. اب دیکھیے پہلے ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد ہم نے 10 اچھے روزے رکھے رمضان سے نیکسٹ منتھ میں، اور پھر اب اگلا آ گیا حج کے زمانے کا آ گیا تو پھر 9 روزے اس میں آ جاتے ہیں. یہ نفلی روزے ہیں، فرض نہیں ہے، لیکن ان کے اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے کہ دل چاہتا ہے کہ یا رب العالمین ایک روزہ بھی نہ چھوٹے. لیکن اگر پورے نہیں رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ جو عرفات کے دن کا روزہ ہے وہ کبھی نہ چھوڑے. 9 عرفات کا جو دن ہوتا ہے 9 ذوالحج کا، اس میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک روزہ بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو پچھلے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں اگر اور کہتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے تو 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو روزہ کھلواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے.
تو کتنی مزے کی بات, اگر فار ایگزامپل کسی کی زندگی 30 سال کی ہے تو اگر وہ 15 لوگوں کا روزہ کھلوائے تو ہمارے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہیں گے کہ یہ بھی بڑی چلاک لوگ ہو گئے ہیں, اور کہ جو بھی اجر جتنا بھی ہم ملٹی پلائی کر سکیں, لیکن یہ تو دیکھنا ہم پہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے. ان کو اللہ کو بھی پتا ہے نا, وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا جمع و تقسیم کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ اگر میں یہ کروں گی تو مجھے اتنا ثواب مل جائے گا, اگر میں یہ کروں گی تو مجھے اتنا اجر مل جائے گا, اور آخر اجر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہم جنتوں کے وارث بن جائیں گے انشاءاللہ. اور آگے دیکھیے کہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو نیکیاں کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ عام دنوں میں, کہ صحابہ نے کہا کہ عام دنوں میں جو ہم پورے سال کے دن ہیں سب سے زیادہ جو ثواب ہے وہ ان 10 دنوں کا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا جہاد پہ جب جاتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں, لیکن سوائے اس کے ایک شکل یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفر کے سامنے کھڑا ہو جائے. یہ تو جہاد ہی کی ایک قسم لگتی ہے نا, لیکن سیکنڈ یہ ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے, اور تیسری بات یہ کہ اپنی تمام جمع پونجی جو مال و متاع ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دے. اس کا اجر اس کو زیادہ ہے, اس کی فضیلت ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی عمل انسان پورے سال کرتا ہے نا جو, اس سے زیادہ اس کو اجر ان 10 دنوں میں نیکی کرنے کا ملے گا. الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں نیکیوں کی طرف بھاگنے والا سابقون اولون میں شامل کر دے. ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکیاں دیکھیں کہ کہاں سے نیکیاں کما سکتے ہیں اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. ہم نے سورۃ بقرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں خانہ کعبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا. آپ کو یاد ہے وہ ہم نے سارا پڑھا تھا کہ کیسے وہ وہاں پہ گئے, کیسے حضرت اسماعیل کو کہا, ان دونوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا, اور بنانے کے بعد انہوں نے جو دعا کی تھی آپ کو یاد ہے, اتنی خوبصورت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, کہ اے اللہ انہی میں سے رسول پیدا کر, یتلو علیہم آیاتک, کہ جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے. دیکھیں وہ خانہ کعبہ تو بنا مکہ میں بنایا تھا نا, تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہاں پہ کوئی نبی نہیں آئے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بخشی تھی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا. اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایسا نبی بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور ان کو کتاب کی تعلیم دے. تعلیم کون دیتا ہے؟ جو ٹیچر ہوگا نا. تو کتاب کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب کی تعلیم دینے کا آپ دیکھیں کیا اجر ہوتا ہے. وَالْحِکْمَةَ, اور ان کو حکمت سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ, اور اس کتاب سے جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہے اس سے وہ ان کو پاک کرے. کیونکہ پاک کیسے ہوگا؟ جب دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آئے گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا احساس ہوگا ہمیں, تو انسان اپنے گناہوں سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے نا. وَيُزَكِّيهِمْ, اور اس کو پاک کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک تو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. تو ہی جانتا ہے میرے اللہ, حکمت تیری اس میں قابو میں ہے کہ کون کس جگہ پہ کس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چیز پیدا کرنی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو دعا کی تھی, دیکھیں حج کیا ہے, حج ساری کی ساری حضرت ابراہیم اور بی بی ہاجرہ کی جو بھی سنتیں تھی نا اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلا دیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ دیکھیں حضرت جو بی بی ہاجرہ تھی جب وہ پانی کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہ صفا مروہ میں جا رہی تھی, دیکھیں وہ اس عورت کی تڑپ دیکھیں اور اس کا بھاگنا دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا تھا کہ پوری رہتی دنیا تک کے تمام آدمیوں کو, تمام بچوں اور عورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے قدموں پہ چلا دیا. اور دیکھیے پھر جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی, وہ 40 سال کے تھے, تو مکہ کے اندر وہ 13 سال رہے تھے, رائٹ. اور 13 سال کے بعد وہ ہجرت کر کے جب وہ مدینہ گئے تھے تو جب فتح مکہ سے پہلے 21 سال تک خانہ کعبہ میں بت پڑے ہوئے تھے, بتوں کی پوجا وہاں پہ ہوتی تھی. لوگ یہ دیکھیں, میں نے پہلے بھی آپ کو جب بتایا تھا کہ مکہ کے رہنے والے لوگ حج بھی کرتے تھے اور عمرے بھی کرتے تھے. وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کے اوپر جا رہے تھے نا, دین پہ تھے,
لیکن انہوں نے اس میں اتنی بدعات شامل کر لی ہوئی تھی. وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، لیکن جتنی بدعات اس میں شامل ہو گئی تھی، اور وہ جن کی پوجا کرتے تھے ان کو نیک ہی لوگ سمجھتے تھے. انہوں نے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنا کے ادھر رکھا ہوا تھا. تو جب فتح مکہ ہوئی تھی 8 ہجری میں، تو اس کے بعد بیت اللہ سے بتوں کو نکالا گیا تھا. جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یا رب العالمین، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول مکہ کے اندر ہیں، لیکن وہ خانہ کعبہ سے بت نہیں نکال سکتے تھے. اس وقت تو ہمت ہی کوئی نہیں تھی نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کفو ایدیکم. تھے کتنے لوگ جو اسلام میں تھے، اور کہاں پورا مکہ کے لوگ، پورے ان کے قبیلے کے لوگ. اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں تھا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 9 ہجری میں حج جو ہے وہ فرض ہوا تھا، اور پہلا حج جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا امیر حج بنا کر. اور اس کے بعد 10 ہجری کو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 اور بعض جگہ ہے کہ 1,40,000 جان نثار صحابہ کے ساتھ پہلا اور آخری حج کیا تھا. اب دیکھیں حج کیا ہے، ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام اور ان کی وائف جو تھی ان کی سنت پہ چل رہے تھے نا. لیکن وہاں پہ جو مناسک حج کے تھے وہ کیا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے وہاں پہ کیا اسی طرح سے ہمیں حکم ہے کرنے کا. ہم دیکھیں جب سب سے پہلے تو ہم مکہ میں جاتے ہیں، مکہ سے جب ہم مینا جاتے ہیں تو مینا تو ایک میدان ہے، وہاں پہ ٹینٹ لگتے ہیں. دیکھیں مکہ کے خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نمازوں جتنا اجر ہے. ہمیں وہاں سے اٹھا کے ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ چلو جی اب مینا میں چلے جاؤ. ہم وہ چھوڑ کے اس خانہ کعبہ کی عبادت کو چھوڑ کے ہم مینا چلے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. ہم مینا میں جب ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں عرفات میں لے کے جایا جاتا ہے کہ چلو جی اب عرفات میں تھوڑی دور عرفات ہے نا، اب وہاں پہ جانا ہے. اور ہم لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں مینا کو چھوڑ کے. وہی وادی، وہی ہوائیں، وہی سارا کچھ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے تھے. وہاں پہ جا کے ہم خطبہ سنتے ہیں، اور خطبے کے بعد ہم ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں، اور وہ بھی قصر پڑھتے ہیں. اب دیکھیں ہم تو حج کرنے گئے نا، اتنی بڑی سعادت لینے گئے، عبادت بھی کرنے گئے تھے، اللہ کو منانے گئے تھے. وہاں پہ نماز تو جو عبادتیں کرنے گئے تھے وہاں پہ نماز قصر پڑھنی ہے. کیوں پڑھنی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ عرفات میں ہم اتنی دعائیں کرتے 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 جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے حکم ہوتا ہے چلیں جی اب چلیں، اور واپس مزدلفہ پہ جانا ہے، ایک اور مقام پہ جانا ہے. اب وہاں پہ ٹائم ہے آپ کی مغرب کی نماز کا، لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں. اب پھر وہی بات کی کرنے، تو ہم عبادت گئے تھے، اور افضل وقت میں نماز پڑھنے کا تو اجر ہی اتنا ہے. اب وہاں پہ وقت ہے، ہم کھڑے ہیں لائنوں میں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہم لوگ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی. دیکھیں پھر جب ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے ہم مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں. پھر وہاں پہ ہم جب رات گزارتے ہیں تو دیکھیں تہجد نہیں پڑھتے، کیونکہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد نہیں پڑھی تھی. آپ کبھی حج کے مناسک کے ساتھ یہ ساری سنتیں اکٹھی کریں. پھر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جو سنت پہ بلیو نہیں کرتے، نہیں سنت میں یہ ہمیں بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے، ان کو یہ بتایا کریں. میں اس لیے آپ کو بتاتی ہوں کہ جب مجھے بھی پتا چلتا تھا، آپ بلیو کریں، مجھے ایک ہوتا ہے نا کہ دل ٹھہر جاتا ہے، جیسے دل مضبوط ہو جاتا ہے، ہمارے عقیدے مضبوط ہو جاتے ہیں جب ہمیں ایسی باتوں کا پتہ چلتا ہے. تو ہم دشمن، جیسے اسلام کے دشمن ہی کہیں گے نا جو ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، مجھے خود آپ دیکھو، اگر حج کرتے ہو تو حج کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں کی تھی. اگر میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل پہلے دن سے حج سے آخر وقت تک لے کے جاؤں، آپ you will be shocked to understand کہ الحمدللہ ہم کیسے وہ عبادت انسان کو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے نا بالکل، کہ صرف میری مرضی پہ، صرف اس کی مرضی سے جس جگہ پہ جو حکم، جس وقت چلنا، جس وقت واپس آنا، جس وقت طواف کرنا، جس وقت واپس نہیں کرنا، سارے کے سارے. آج اگر جا رہے ہیں تو صرف جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنی ہیں، چھوٹوں کو اور مڈل والے کو نہیں مارنی. کیوں نہیں مارنی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن صرف بڑے شیطان کو کنکریاں ماری تھی. اتنا خوبصورت یہ ایک تو حج ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جب انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ حج میں ہم کرتے کیا ہیں. آخر ہم دعائیں تو مانگ رہے ہیں، لیکن جن کی سنتوں پہ چل رہے ہیں نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے چون چرا کیے بغیر ہم کرتے ہیں.
تو جب ہم واپس آتے ہیں تو یہ سبق لے کے ہمیں آنا چاہیے کہ یا رب العالمین اس دنیا میں بھی ہمیں ان کی سنتوں پہ چلنے والا بنا دے. ہم یہاں پہ آ کے پھر شیر ہو جاتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد بھول جاتے ہیں. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، اللہ میاں استقامت دے. آنیسٹلی میں مذاق سے نہیں کہہ رہی ہوں، بالکل بھی آپ یہ مت سوچئے گا کہ میں کسی کو تانا دے رہی ہوں یا کچھ بھی. شروع میں آتے ہیں لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ حجاب بھی لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دنیا اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اور کیوں کھینچتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ آنیسٹلی اگر آپ قرآن کھول لیں ایک دفعہ، اگر آپ اس کو سمجھنا شروع کر دیں، کسی کلاس میں آپ داخل ہو جائیں، کسی کلاس میں آپ چلے جائیں قرآن کی، آپ واللہ آپ کے حجاب نہیں اتریں گے، آپ کے راستے نہیں بدلیں گے. آپ پھر ویسے ہی کریں گے جیسے شروع میں آتا ہے نا انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے حج جیسے، آپ بالکل ویسے ہی عمل کریں گے. صرف یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اتنی ہیبت ہوتی ہے، اتنا ایک روب ہوتا ہے حج سے واپس آنے کا کہ یا رب العالمین ہم کس جگہ پہ تھے، ہم نے تیرے گھر میں کیا کیا. وہاں کے ایکسپیرینس بھی تو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے لے کے واپس آتے ہیں. لیکن پھر دنیا جب کھینچ لیتی ہے تو یہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ بس کوشش کریں کہ جو لوگ بھی حج پہ جاتے ہیں جاتے رہیں گے انشاءاللہ ساری زندگی میں، یہ کچھ ہم لوگوں نے کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جما دے کسی طرح سے، آمین ثم آمین. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14، جس میں اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ زینا مزین کر دی گئی، سجا دی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، حب الشہوات، حب کہتے ہیں محبت کو، الشہوات خواہشات کی محبت کو. کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اللہ نے ہی خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا. من النساء اور عورتوں سے، والبنین اور بیٹوں سے. اب دیکھیے یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے کہ اب یہ محبت جو ہے خواہشات سے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہمارے اندر ڈالی ہے نا. تو اب ہم کیا کریں؟ اب ان چیزوں سے محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن محبت کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو آیت ہے نا، میں نے آپ کو یاد ہے شروع میں کہا تھا کہ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کا کہا ہے، کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کرو اور کہاں پہ منع کیا ہے. تو یہ آیت جو آج ہم ابھی پڑھیں گے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی محبتیں بتا کے کہا کہ ان سے بچو اور ان سے کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ بھی بتایا ساتھ ساتھ. دیکھیں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام جو ہے یہ پورے کا پورا پریکٹیکل مذہب ہے. اب یہ محبتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ نے محبتیں پیدا کر دی، حب و شہوات خواہشات کی محبت، من النساء اور عورتوں کی. تو یہ محبتیں تو اللہ نے ہی پیدا کی ہے نا. تو اب ہم کیا کریں؟ ہمارے تو امتحان بھی انہیں پہ آ جاتے ہیں نا جو محبتیں ہیں ہماری. تو اب دیکھیے کہ اللہ کی محبت جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی محبت پہ ہم نے ان محبتوں کو افضل نہیں کرنا. اب اگر آپ یہ کانسیپٹ سمجھ جائیں گے نا اس آیت کا تو بہت آپ کو آسانی ہوگی، کیونکہ یہ ساری محبتیں تو اللہ کی، اور محبت کی لذت ہوتی ہے. دیکھیں محبت اگر ہو اس میں لذت ہی اٹھ جائے. اگر آپ لوگوں کو ہر ایک نے ہماری زندگیوں میں ہم نے محبت کو ضرور چکھا ہوا ہے. کسی کی اولاد کی محبت کو چکھا ہے، ماں باپ کی، بہن بھائی کی، بڑی ڈفرنٹ کائنڈ محبتیں ہوتی ہیں. اور اگر ایک محبت کی بات جس میں یہاں پہ آ جاتا ہے کہ حب الشہوات من النساء عورتوں سے، تو آپ وہ زمانہ یاد کریں جب منگنی ہم لوگوں کی ہوتی ہے. تو پہلی دفعہ جب اپنے ہسبینڈ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور وہ جو پیریڈ منگنی کا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا ہم لوگوں کو. ہم آلویز اس زمانے میں چلے جاتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہوتا تھا. اب دن رات اسی بندے کے بارے میں خیال بندے اسی میں رہتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو یہ پسند نہیں، ان کو یہ ان دنوں میں نئے ہم ایک دوسرے کو جان رہے ہوتے ہیں، اور اس محبت کی لذت بھی فرق ہی ہوتی ہے. راتوں کو بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی، اور وہی بندہ وہ کہتا ہے نا کہ اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. دیکھیں اللہ کے رنگ میں بھی رنگنے کے لیے نا یہی محبت کام آئے گی. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں رنگنے کے لیے ہمیں کام آئے گی. وہ کوئی مشکل لگتا تھا اس زمانے میں؟ جو ہمارے ہسبینڈ کو پسند ہوتا تھا ہم وہ کرنے کو تیار ہو جاتے تھے کہ نہیں ان کو ایسا پسند ہے، ان کو یہ رنگ پسند ہے، ان کو یہ کھانا پسند ہے، ان کو ایسا بیٹھنا پسند ہے، ایسا نہیں پسند ہے. وہ اس زمانے میں جب محبت ہو رہی ہو، نئی محبت ہوتی ہے، محبت تو الحمدللہ رہتی ہی ہے، لیکن یہ جو نئی محبت کی میں بات کر رہی ہوں جب ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے دیکھیں جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوگی نا تو ہمیں اس کے رنگ میں رنگنے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی.
جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ فالو کرنے میں بڑی مشکل آتی ہے، تو پھر آپ یہ غور کریں کہ یہ محبت کی یہاں پہ کمی آ جاتی ہے۔ جب ہمیں اللہ کی محبت کی سمجھ آ جاتی ہے، ہم وہ کہتے ہیں نا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو جب انسان بک جاتا ہے نا، بکنے والی حال ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے اپنا مال اور میں نے اپنی جان جو ہے وہ تجھے بیچ دی ہے، مجھے نہیں پتا، جس طرح سے تو نے استعمال کرنا کر لو۔ تو جو انسان بکا ہوتا ہے نا، اس کو اللہ کے رنگ میں رنگنے میں کوئی مشکل نہیں آتی ہے۔ اور یہی محبت، اس لیے میں نے آپ کو یہ ساری محبتوں کا بتا رہی تھی کہ جب ہم کسی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، جب یاد ہے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے انسان تجھے کیا ہے، تو کیوں اللہ کے رنگ میں نہیں رکھتا؟ صبغۃ اللہ والی آیت جو ہم نے پڑھی تھی کہ کون سا رنگ تجھے پسند ہے اللہ کے رنگ سے، تو وہ یہی بات ہے کہ اللہ نے محبت ڈال دی لوگوں میں خواہشات کی، من النساء، عورتوں سے، والبنین، اور بیٹوں سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بیٹے جیسے پیدا ہوتے تو کیا حال ہوتا ہے لوگوں کا کہ او ماشاءاللہ اس کے اتنے بیٹے اتنے، تو یہ محبتیں اللہ نے ہی پیدا کی۔ پہلے دیکھیں نساء ہے، پہلے عورتوں کی بات ہے، پھر بیٹوں کی بات ہے۔ اب اس میں پریشانی کی والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ بیٹوں کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، والقناطیر المقنطرتی، یہ کیا ہے کہ ڈھیر خزانوں کے، والقناطیر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ، کہ انسان کو شوق ہوتا ہے، اس کو یہ محبت ہوتی ہے اپنے مال سے کہ میرے پاس اتنا مال ہو، من الذهب، سونے، والفضة، اور فضہ کہتے ہیں کہ چاندی۔ اور اس زمانے میں پرانے زمانے میں چاندی جو تھی وہ روپے جو یوز ہوتے تھے وہ چاندی ہوتی تھی، جیسے آپ سوچ لیں کہ آج کل کا ہم ڈالرز یوز کرتے ہیں یا روپے یوز کرتے ہیں، تو اس زمانے میں وہ چاندی کے ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ساری ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وضاحت کر دی کہ انسان کو ان چیزوں کی محبت جو ہوتی ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی انسان کے دل میں ڈالی ہے۔ دیکھیں اگر عورت کی محبت نہ ہونا تو مجھے لگتا ہے شادیاں ہی نہ ہو، پھر کیوں کوئی شادی کرے گا؟ یہ محبت ہی ہوتی ہے نا۔ اگر بچوں کی محبت نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ کوئی ماں بچہ ہی نہ پیدا کرے۔ یہ ساری محبتیں، اگر دولت کی محبت نہ ہو، خواہشات کی محبت نہ ہو، تو بندہ صبح کام پہ نہ نکلے کہ ٹھیک ہے جی مجھے تو اتنی سی میری جو ضرورت ہے وہ میں نے پوری کر لی ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو یہ محبتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ الذی جمع مالا وعددا، آپ کو یاد ہے وہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وائل ایسی وادی دوزخ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو تانا دینے والے اور عیب نکالنے والے ہیں، وہ دوزخ کی اس وادی میں جو سب سے نیچی گھاٹی ہے وہ اس میں جائیں گے۔ مشکل آ جاتی ہے زندگی میں کہ پتہ نہیں اللہ یہ کام بڑا مشکل ہے، میں کیسے اپنے آپ کو کروں، میں کیسے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو کور کروں، یا اللہ بڑا مشکل لگتا ہے میں کیسے کور کروں۔ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، انسان ہے نا، پھر دعا مانگے، کیونکہ اب حدیث جو پڑھی تھی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ اگر اذن دے تو ہی کر سکتا ہے، تو اذن تو اللہ نے دینا ہے، تو مانگنا بھی اس سے ہے نا۔ تو مانگا کرے اللہ سے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ کتنی پیاری دعا ہے، رسول اللہ نے ہمیں سکھائی تھی کہ مانگو اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اپنا تقوی، اپنا ڈر، اپنا جو خوف ہوتا ہے نا، گناہوں سے خوف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کر دے، وزکیہا، اور میرے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، یا اللہ تو سب سے بہترین ہے جو پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، یا اللہ تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے، وہ مولاہا، اور اللہ تو ہی میرا مولا ہے، مجھے اس چیز سے بچا لے۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانی ہے نا، اگر غم بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، تکلیف بھی ہے، تو واللہ کتنی کو دیر ختم ہو جائے گی ایک دن یہ زندگی بھی، لیکن وہ جو زندگی میں موت کو بھی موت آ جائے گی، وہاں پہ تو کامیاب ہو جائیں گے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم دین کی اصل سمجھیں، کیونکہ پھر مشکلیں، میں جانتی ہوں اس بات کو، ایسا نہیں کہ میں جسٹ ایسی بات کر رہی ہوں، جو لوگ مشکلوں میں ہیں، جن کے گھروں میں کھانے کی بھی مشکل ہے، جن کی جابس نہیں ہے، جن کے گھر میں ٹینشن ہے، لڑائیاں ہیں، کسی میں اولاد کی پرابلم ہو رہی ہے، کسی میں اولاد ہے ہی نہیں ہے، کسی میں بیماری ہے، اللہ معاف کرے، بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں،
دیکھیں دینے والی اللہ کی ذات ہے. آزمائش اگر آئی ہے تو آزمائش کٹ بھی جائے گی. ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا 2 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی زور سے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے اگر اس کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. اور جب بہت پھنس جائے نا زندگی میں تو تہجد میں اٹھ جائے، مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو اس وقت آسمان دنیا پہ آ کے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، تو یا پاک پروردگار مجھے عطا کر دے. کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ کیا ہے نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یہ جب تک یہ کام ملے گی نا آسانی، وہ درمیان کا وقت صبر کا ہوتا ہے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ لگتا ہے کہ ہائے آج بھی گزر گیا نہیں ہوا، آج بھی گزر گیا نہیں ہوا، ہائے بیماری نہیں کٹ رہی، ہائے یہ کیوں ہو گیا، ہائے وہ کیوں ہو گیا. اس وقت اگر آپ صبر سے صرف اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں، مت لوگوں سے بات کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا، واللہ کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کرنی، ایسے ہوتی ہے. ہاں وہ مطلب یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین. تو اس کے سامنے روئیں، اس کے سامنے تڑپیں، جو کہنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں. ورنہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ بول بول کے نا جب غم اتنے پڑتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو ہمیں عادت سی بھی پڑ جاتی ہے. ہم خام خواہی جس سے ہم نے کوئی دکھ سکھ سنانا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بیٹھ کے ہم شروع کر دیتے ہیں. اچھا ہم تو اب دکھ سکھ کر رہے ہیں، اگلے نے بھی سن لیا، اس نے اٹھ کے اس نے بھول گئے، وہ اگلے کو سنائے گا، وہ اگلے کو سنائے گا، اور آپ کی عزت اتنی سی رہ جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، اگر ہمیں دین کی سمجھ عطا کر دے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو یہ راستے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے قرآن میں خود ہی کہہ دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہے نا، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے. تو دلوں کا سکون بھی قرآن میں رکھ دیا. اللہ حضرت علی کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، آج میں نے پڑھا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کو، ہم مانگتے ہیں نا کہ اللہ رزق کی کمی ہے یا تنگی آ گئی ہے، جاب نہیں ہے، جاب ہے تو اتنا پیسہ نہیں ہے، گھر کا خرچہ نہیں چل رہا. تو انہوں نے حضرت علی کا اتنا پیارا قول تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کو سخاوت میں چھپا رکھا ہے اور ہم اس کو محنت میں ڈھونڈتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے نا کہ جتنا دیکھیں پورے قرآن میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ پیسے جمع کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دو اللہ کی راہ میں، جتنا دے سکتے ہو دو، جتنا دو گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس سے بڑھ کے عطا کرے گے. تو یہی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کر دی کہ اللہ نے رزق کو سخاوت میں چھپا رکھا ہے اور ہم اس کو محنت میں ڈھونڈتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں آج میں نے کہا تھا نا کہ میرا دل آنیسٹلی ایک آیا کو لے کے میرا دل چاہ رہا تھا بس اسی کے بارے میں کھولتے جائیں اور پڑھتے جائیں، لیکن چلنا ہوتا ہے نا آگے. اچھا جی، ان المتقین فی جنات و عیون، کے متقی جو ہوں گے وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوہا، داخل ہو جاؤ. اب دیکھیں ایک اب بات ہو رہی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کریں کہ اچھا متقی یہ ہوں گے، تو اچانک ایسے لگتا ہے کہ کنورسیشن بدل گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے مجھے اور آپ کو کیا کہ ادخلو، داخل ہو جاؤ. یہ حکم ہوتا ہے، یہ آرڈر کے لیے آتا ہے. ادخلوہا، چلو داخل ہو جاؤ جنت میں. کتنی پیاری بات لگتی ہے نا کہ ادخلوہا، کہ داخل ہو جاؤ اس میں بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمنین، اور امن میں رہنے والوں کے ساتھ، امن سے رہنے والے بن کے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہی بات سورۃ الفجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے بیان کی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو ارجی، چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فادخلی فی عبادی، کہ داخل ہو جاؤ میرے بندوں کے ساتھ، وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ سے دعا کریں کہ اس دن یہ الفاظ اللہ ہمارے کانوں میں سنا دے. اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ادخلو، یہ داخل ہو جاؤ جنتوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمارے لیے نازل ہو جائے. آمین ثم آمین. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 47 میں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور نکال دیں گے ہم ما، جو بھی فی صدورہم، ان کے سینوں میں ہوگا، من غل. غلن کہتے ہیں کہ غل کینہ نہیں ہوتا، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے جو متقی لوگ ہوں گے نا، ان کے سینوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کا کینہ نکال دیں گے.
आप बिलीव करें कि जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में भी उसको टेस्ट किसी न किसी लेवल पे करवा देते हैं। आई नो दैट, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमने सूरह सजदा की आयत पढ़ी थी ना, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि कोई इंसान जो है वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अल्लाह ने क्या छुपा के रखा है वहाँ पे नेमतों का। लेकिन उन नेमतों का कोई ना कोई हिस्सा हमें इस दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला चिखाते हैं। आपने गौर किया ये जो बात है ना कि जन्नत में जाने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुत्तकियों के दिलों से गिल निकाल देंगे, कीना निकाल देंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि मुत्तकी तो होता है बंदा, ऐसा नहीं होता कि उसका दिल में कोई गिल ही नहीं होगा। अगर है तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या अपने आप को सोचो कि हाय मैं तो, इसका मतलब है अभी तो मैं नेक ही नहीं हूँ, अभी तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाले काम ही नहीं किए, मेरे तो दिल में अभी भी है। होता है, इंसान है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आप में से अक्सर लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे दिल में ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब कुरान नहीं खुला था, उस ज़माने में अगर हमारा किसी ने दिल दुखाया है या कोई ऐसी बात कही है ना, तो हमारे दिल में वो चुभन रहती है। हम सामने अगर बात भी कर रहे होते हैं ना उनसे, फिर भी एक अंदर से ना वो गुस्सा भी रहता है, चुभन भी रहती है। वो कहते हैं ना बस मुँह से तो माफ़ कर देते हैं, अंदर से नहीं जाता। और कई दफ़ा तो होता है कि फिर हम उनसे बात भी नहीं करते, हम उनसे कतराते भी हैं कि नहीं जी, इसने मेरे उस वक़्त मेरा दिल दुखाया था, मैंने नहीं बात करनी, एक कीना-सा दिल में रहता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ऐसा हो जाता है कि आपको एकदम से ये एहसास होता है कि वो जो एक कीना था ना, वो भी नहीं रहा उस बंदे के लिए। हालाँकि वो बंदा पहले मुझे इतना बुरा लग रहा था, उसने मुझे इतनी तकलीफ़ दी थी, लेकिन अब उसके लिए कोई गुस्सा भी नहीं है दिल के अंदर। अब उसके लिए अजीब-सी बात होती है ना? तो इस ऐसे लगता है कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो सारी चीज़ें, सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है। ये मोहब्बतें अता करना भी अल्लाह के हाथ में, ये गुस्से भी अल्लाह के हाथ में जब हमारे दिलों में आते हैं। ये शैतान जो हमारे दिलों में वसवसे डालता है तो हमारे दिल में ये चीज़ें आ जाती हैं। तभी तो दुआएँ हैं ना कि अल्लाह से माँगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो चीज़ें रास्ते से हटा देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पहले जैसे मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं शादियों पे जाती थी, मेहंदियों पे जाती थी, मुझे अच्छा लगता था कि वो सारे इट्स लाइक अ हैपनिंग डे होता था। और अब मुझे कोई वहाँ पे ले जाए गलती से, अल्लाह ना करे, तो मुझे यूँ लगता है कि किसी ने आग पे बिठा दिया। तो मैंने कोई कोशिश नहीं की, वल्लाही मुझे कुछ भी नहीं, मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी भी कहा हो कि अच्छा मैंने नहीं जाना, और मैं सैड हूँ उस बात से कि अच्छा जब से कुरान खुला है तो अब मैंने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। ऐसा फीलिंग भी नहीं आई है, और खुद ही से उन जगहों पे जाने की नफ़रत आ गई दिल के अंदर। ये अल्लाह का होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक को टेस्ट कराते हैं जो अल्लाह के रास्ते में चलना शुरू होते हैं। तो वही गिल जो है ना, अगर होगा दिल में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो भी निकाल देंगे। अल्लाह अकबर। और फिर क्या होगा? इख़वानन, भाई-भाई बनकर, अला सुरूरिन, तख्तों पर, मुतकाबिलीन, आमने-सामने बैठे होंगे। देखिए कितनी खूबसूरती से, ऐसे लगता है कि कोई एक मूवी या ड्रामा नहीं देख रहे, कि तख्त बड़े-बड़े लगे होंगे, उसके ऊपर हम बैठे होंगे और एक दूसरे के सामने आमने बैठे होंगे। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ ऐसी कमी में रखा हुआ है।